اس لیے مفتی صاحب اگر بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، ان کی بات میں علم چھلکتا ہے، اور سوچ سمجھ کر وہ بات کرتے ہیں، مطالعے کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ۔ جو مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم اگر وہ بات کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سال ایک تبلیغی دورے پر فیصل آباد میں گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا، میری خاصی جان پہچان تھی اس کے ساتھ، تو میں نہیں اس کو سمجھتا تھا کہ یہ کسی کا مرید ہے، ایسی بات چل پڑی۔ اس نے کہا یار لاہور میں ایک علامہ صاحب ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی لاہور میں تو علامہ صاحب بہت زیادہ ہیں اور بہت ساروں کو میں جانتا بھی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جس علامہ صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں یا نہیں۔ تو میں نے کہا ان کا نام لیں، کوئی ان کا بتائیں تو پھر پتا چلے گا کون ہے وہ۔ اس کو بیچارے کو نام نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ اس نے نشانیاں بتائی مجھے۔ کہتا جی وہ ماشاءاللہ امامہ شریف بڑا سا باندھتے ہیں اور جو ہے وہ بولتے بہت کڑاکے دار ہیں، اور کہتے بات بڑی وہ مستند اور مدلل کرتے ہیں، اور کہتا ہے کہ وہ ملتان روڈ پہ کوئی ہے آبادی، کوئی اس نے 2-3 نام لیے، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی بات کر رہا۔ تو جب میں نے نام لیا کہتا بالکل یہی ہے۔ میں نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ کہتا ہے جی میں ایک بس میں تھا یا ویگن میں تھا تو ڈرائیور نے کوئی تقریر لگائی تو میں نے ان کی تقریر سنی، وہ سن کر میں جو ان کا مرید ہو گیا۔ مجھے بہت ان کا انداز اچھا لگا، بات میں سچائی تھی اور ذمہ داری سے بات کر رہے تھے، مستند بات کر رہے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب کر رہے تھے، تو مجھے وہ بڑے پسند آئے۔ میں نے کہا وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں، ان کا انداز ہی یہ ہے، اور ان کی ان باتوں سے تو بڑے بڑے ان سے خائف ہیں۔ تو مجھے اس سے کچھ اندازہ ہوا حضرت چشتی صاحب ان کی بات کو اگر کچھ لوگ رد بھی کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کی بات کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پر کچھ علماء کے لیے فخر ہے کہ حق بات کہنے والے آج موجود ہیں۔ جو مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم اگر کسی کو ان کی دلیل اچھی نہیں لگتی تو ان کو حق ہے کہ ان کی دلیل کا وہ توڑ کریں، رد کریں، بجائے اس کے کہ ان کو برا بلا کہیں، بجائے اس کے کہ ان کو نیچا کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ان کے وقف میں نقص نکالیں۔ ان کے دلائل کو رد کرنے کے لیے آپ دلائل دیجئے نا، دلائل سے رد ہوتا ہے، باتوں سے رد نہیں ہوتا۔ اس لیے مفتی صاحب اگر بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، ان کی بات میں علم چھلکتا ہے، اور سوچ سمجھ کر وہ بات کرتے ہیں، مطالعے کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ۔ تو اگر کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو ٹھیک ہے بھئی، اس کو اپنی رائے کا وہ حق رکھتا ہے، جیسے کیسے اپنی رائے دے۔ تو مجھے اس مرید سے اندازہ ہوا کہ مفتی صاحب کے چاہنے والے بھی ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے صحیح موقف پر اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ان کے اس فیض کو علم، عمل، تدبر، شعور، فہم، فراست، عزت، جمال، کمال اور روحانی جسمانی جتنی خیر و برکات ہیں دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے، اور پھر جو ان کے ساتھ ان کے معاونین ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے لیے جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کو جو ہے ہر طرح کی مدد فراہم کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اس دین کے چشمہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہتر سے بہتر جزا دے، اور دین دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کی ترقی نصیب فرمائے۔